عمرے کو سٹارٹ کرنا ہے، پہلے اچھی طرح دیکھ لیجئے حجر اسود کہاں ہے۔ حجر اسود کو معلوم کرنے کے بعد اب آپ نے استباء کرنا ہے۔ آپ نے حجر اسود کو تلاش کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک گرین لائٹ وہاں پر لگائی گئی ہے، یعنی حجر اسود کی بالکل سیدھ میں حرم پاک میں سبز لائٹ ہے، اور ویسے بھی اندازہ ہو جاتا ہے وہاں لوگ کھڑے ہو کر استلام کر رہے ہوتے ہیں۔ حجر اسود تک جا کر بوسہ دینا آج کے دور میں تو بہت مشکل ہو گیا ہے، وہاں رش بھی بہت ہے، اور یہ کوئی مقابلہ کرنے تو ہم گئے نہیں ہیں کہ جناب کسی کو دھکا دے کر کسی کو گرا کر میں اس کے اوپر چڑھ کر جا کر حجر اسود کو بوسہ دوں۔ یہ جگہ تو عاجزی کی ہے، تو اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ بہت رش ہے تو ویسے حجر اسود کی طرف نہ جائیں، بلکہ حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کر آپ نے استلام کرنا ہے۔ پہلے آپ طواف کی نیت کر لیں کہ اللہ میں طواف کا ارادہ کرتا ہوں، طواف کی نیت بھی عربی میں بھی موجود ہے، اسے میرے لیے آسان فرما، میرے لیے قبول فرما۔ سیدھا کاندھا آپ کھلا کر لیں گے اور بالکل حجر اسود کی سیدھ میں آ کر اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیں گے کہ آپ کی کانوں کی چہرے کی سیدھ میں آ جائیں۔ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ حجر اسود کی سیدھ میں کر کے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیں گے۔ جیسے ہی بوسہ دیں گے تھوڑا سا آپ رائٹ پر آئیں گے اور اب آپ ٹرن ہو جائیں گے۔ آپ کے بائیں طرف کعبہ ہونا چاہیے، لیفٹ ہینڈ کی طرف کعبہ ہو، اور اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ یاد رہے جو پہلے 3 چکر ہیں اس میں آپ نے رمل کرنا ہے۔ رمل کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑا سا اکڑ کر چلنا۔ کچھ لوگ بڑا اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ آپ نے تھوڑا سا جس کو کہیں کہ اپنے کاندھوں کو چوڑا کر کے تیز تیز چلنا ہے، اور اس میں آپ نے اپنے جو پنجے ہیں اس کے بل چلنا ہے۔ اور یہ اس زمانے میں جب کفار ہوا کرتے تھے تو مسلمان ان پر ایک روب ڈالنے کے لیے اس طرح کیا کرتے تھے۔ تو پہلے 3 چکر میں رمل ہے، یہ یاد رکھیے گا، وہ بھی مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر بہت رش ہے، آپ کو لگتا ہے میں رمل کروں گا اور لوگوں کو تکلیف ہوگی، ٹکر ہو جائے گی، تو پھر آپ نارمل چلیں گے۔ ہاں اگر رمل کرنے کے لیے آپ تھوڑا کعبے کے دور ہو جائیں نا، تھوڑا سا لانگ آپ چکر کر لیں، تو پھر آپ کا رمل بھی ہو جائے گا۔ تو اس سنت کو بھی ادا کریں۔ کچھ لوگ یہ بھول جاتے ہیں، 3 چکر رمل کرنے کے بعد وہ پھر کاندھا چھپا لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ چکر پہلے طواف کے 3 چکر میں رمل ہے، مگر جو استباء ہے یعنی کاندھا کھلا کرنا ہے، یہ 7 چکر میں آپ نے کھلا رکھنا ہے۔ تو ہر بار آپ جب حجر اسود پر پہنچیں گے پھر آپ نے جو ہے وہ استلام کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو چومنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے چکر کرنا ہے۔ استلام 8 ہوں گے اور چکر 7 ہوں گے۔ طواف کی تسبیح 7 رکھیں، کیونکہ بعض اوقات انسان چکر بھول جاتا ہے، تو طواف کی تسبیح ہوگی تو آپ کو چکر یاد رہیں گے۔ اگر کچھ وظائف باندھ لیں کہ میں نے پہلے چکر میں یہ پڑھنا ہے، دوسرے میں یہ پڑھنا ہے، اور اس کی عادت بن جائے گی، تو پھر آپ کو چکر بھولنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اچھا جیسے طواف کمپلیٹ ہوگا تو آپ نے سیدھا کاندھا پھر جو ہے، اب چونکہ نوافل پڑھنے تو آپ نے اس کو ڈھک لینا ہے۔ اچھا اب نوافل جو پڑھنے ہیں اس میں یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہوگا کہ کوئی مکروہ وقت تو نہیں ہے۔